طارق نسلاً بربری افریقہ کے باشندہ اور موسیٰ بن نصیر کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے۔ آپ فوجی خدمات پر مامور تھے اور طنجہ کے والی بھی تھے۔ کاؤنٹ جولین سے ان کے مراسم پہلے سے تھے اور یہ فتح اندلس کی ابتدائی گفتگو میں شریک تھے۔ لشکر گویا بربروں پر ہی مشتمل تھا، اس لیے سپہ سالاری کے لیے طارق کا انتخاب موزوں ہو سکتا تھا۔ جولین کے وعدہ کے مطابق اس کے 4 تجارتی جہاز افریقہ آئے اور طارق 7,000 کا لشکر لے کر اندلس روانہ ہو گیا۔ ان میں 300 عرب اور باقی بربر تھے۔ جتنے سپاہی 4 جہازوں میں سوار ہو سکتے تھے وہ طارق کے ساتھ روانہ ہوئے اور کاؤنٹ جولین رہنمائی کے لیے اس لشکر کے ساتھ تھا۔ مسٹر ہنری ایڈورڈ ہارٹس اسٹوری آف دی نیشن سیریز جلد نمبر 36 صفحہ نمبر 17 تا 18 پر لکھتے ہیں، ان بربروں کی اصلی قوم ونڈال ہے جنہوں نے رومیوں سے اسپین کو فتح کیا تھا، پھر جنہیں گاتھوں نے اندلس سے نکال دیا تھا اور وہ افریقہ چلے گئے تھے۔ طارق بھی ونڈال ہی تھا، ونڈال کا خون ان سب میں موجود تھا۔ موصوف کے نقطہ نظر سے ان لوگوں نے اب اسلام قبول کر لیا تھا اور گاتھوں نے 300 برس پہلے ان کے ساتھ جو سلوک کیا تھا انہیں اس کا بدلہ لینے کا موقع ہاتھ آیا تھا۔ لیکن یہ افسانہ ہی افسانہ ہے جو صرف اس لیے گھڑا گیا کہ کسی غیر یورپی قوم کے فاتح یورپ ہونے کے واقعے کو کم سے کم دکھایا جائے، ورنہ افریقہ کے بربر وہاں کے قدیم باشندے ہیں اور نسلی حیثیت سے بڑے بڑے مشہور قبیلوں میں تقسیم ہیں۔ ابن خلدون نے تفصیل سے ان کے قبائلی حالات لکھے ہیں اور دور کا شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس ونڈال قوم سے ہیں جو 300 برس پہلے مٹھی بھر تعداد میں اندلس سے ہجرت کر کے افریقہ آئی تھی۔ اسلامی لشکر 5 رجب 92 ہجری کو اندلس کی ایک پہاڑی پر اترا جو بعد میں طارق سے منسوب ہو کر جبل طارق سے موسوم ہوئی اور اب اس کا بگڑا ہوا تلفظ جبلالٹر مشہور ہے۔ مسلمان جولین کے تجارتی جہاز پر آئے تھے، اس لیے ان کے اترنے سے کسی کو کوئی کھٹکا نہیں ہوا۔ یہ چاروں جہاز سپاہیوں کو اتار کر باقی ماندہ سپاہیوں کو لانے کے لیے واپس چلے گئے۔ اثناء راہ میں طارق نے ایک خواب دیکھا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین و انصار کی میت میں تشریف فرما ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم تلواریں لٹکائے اور مونڈھوں پر کمانیں چڑھائے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طارق سے فرما رہے ہیں، طارق اسی شان سے قدم بڑھائے جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے اور اپنے وعدوں کو پورا کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد طارق نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے جلوہ میں اندلس میں داخل ہوئے اور طارق اس مقدس جماعت کے پیچھے ہے۔ اس مقدس خواب کو طارق نے بشارت پر محمول کیا، اپنے رفقا کو اس کا مزدہ سنایا، سب لوگوں کو اس سے تقویت حاصل ہوئی اور مہم میں کامیابی اور ظفر مندی کی امید بندھی۔ طارق اس پہاڑ پر چند دنوں مقیم رہا۔ اس اثنا میں باقی ماندہ لشکر بھی آ گیا۔ ابتدائی انتظام مکمل کرنے کے بعد اس نے فوجی نقل و حرکت شروع کی۔ جبل الطارق کے بالکل شمالی ساحل پر قدیم تاریخی شہر کرتاجنہ آباد تھا۔ طارق نے عبد الملک معافری کو ایک دستہ دے کر روانہ کیا جو شہر میں مزاحمت کے بغیر داخل ہو گیا۔ پھر جزیرہ خزرہ کی طرف بڑھے، یہاں بھی کامیابی ہم رکاب تھی۔ یہ مقام طریف کے ہاتھوں گزشتہ سال بھی پامال ہو چکا تھا۔ پھر ایک چھوٹی سی جمعیت طریف ہی کی کارکردگی میں دی گئی تاکہ وہ اپنے پامال کیے ہوئے شہر جزیرہ طریف کو زیر علم لے آئے، چنانچہ اس پر قبضہ ہو گیا۔ جبل الطارق کے آس پاس کے شہروں جزیرہ خزرہ، کرتاجنہ اور جزیرہ طریف کے بآسانی زیر نگین ہو جانے سے بڑی آسانی حاصل ہو گئی۔ طارق نے ان شہروں کی فصیلیں اور قلعوں کو درست کرایا، جہاں جہاں دیوار کی مرمت کی ضرورت تھی مرمت کرائی اور اندلس کے شاہی لشکر سے کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کی تیاریاں کر لیں۔ اندلس میں اس زمانہ میں یونانی اساطیر کی طرح نجوم و طلسمات کے بہت سے افسانے پھیلے ہوئے تھے، ان میں سے بعض عرب مورخین کے کانوں تک بھی پہنچے۔ مقرری وغیرہ نے ان کو دلچسپی کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس سلسلہ میں جزیرہ خزرہ میں بھی تغابل کے طور پر ایک واقعہ پیش آیا۔ یہاں طارق سے ایک بڑھیا نے بیان کیا کہ اس کا شوہر نجومی تھا اور کہا کرتا تھا کہ اس ملک میں ایک امیر داخل ہوگا جو سب پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کا سر بڑا ہوگا اور اس کے بائیں بازو پر ایک تل ہوگا جس پر بال اگے ہوں گے۔ طارق کو اس بیان سے دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے بایاں بازو کھول کر دیکھا تو واقعی اس پر تل موجود تھا جس میں بال اگے ہوئے تھے۔ جس طرح طارق کی طرف ان بشارتوں کی نسبت کی جاتی ہے، ویسے ہی راڈرک کی طرف ایسے واقعات منسوب ہیں جس سے اس کی حکومت کے زوال اور اربوں کی آمد کی پیشگوئی ظاہر ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ تلیتلا میں ایک قدیم تاریخی عمارت تھی جو بیت الحکمت کے نام سے موسوم تھی۔ یہ عمارت مقفل تھی اور دستور یہ چلا آتا تھا کہ اندلس کا نیا فرما روا اس پر ایک تالا چڑھا دیتا تھا اور اس کی کنجی اس تالے کے ساتھ لٹکی رہتی تھی۔ کسی فرما روا کو اجازت نہ تھی کہ وہ اس تالے کو کھول لے، ورنہ تالا کے کھولنے کے معنی ملک کو آفات و حوادث میں مبتلا کر دینے کے تھے۔
اس عمارت کی حفاظت کے لیے دربان مقرر تھے۔ چنانچہ راڈرک کے تخت نشینی کے وقت بھی دستور کے مطابق وہ دربار میں حاضر ہوئے اور اس عمارت پر کفل چڑھانے کی رسم انجام دینے کی درخواست کی۔ اس وقت تک اس عمارت کے دروازے پر 26 کفل لگ چکے تھے۔ 27واں کفل راڈرک کی خدمت میں پیش کیا گیا، لیکن راڈرک کا تعلق شاہی خاندان سے نہ تھا کہ پچھلی روایات کا احترام اس کے دل میں ہوتا۔ اس کو اس طلسماتی عمارت کی حقیقت دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوا کہ شاید پچھلے بادشاہوں کی دولت اس میں ودیعت رکھی ہوئی آ رہی ہو۔ اس لیے اس نے اندلس کے عمائد کے سامنے اس کفل کو کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا، لیکن لوگوں نے یک زبان ہو کر اس کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ کہا کہ اگر زر و جواہر کا خیال ہے تو ملک سے دولت کا انبار جمع کر دیا جائے، مگر اس عمارت کے طلسم کو توڑ کر ملک کو کسی نئی آفت میں مبتلا نہ کیا جائے۔ لیکن راڈرک اس طلسمی عمارت کی سربستہ رازوں کو معلوم کرنے کے لیے بے چین تھا۔ وہ اپنے ارادے سے باز نہ آیا اور خود جا کر سارے کفل کھول ڈالے۔ بیت الحکمہ کا دروازہ کھولا تو سامنے ایک زر و جواہر سے مرصع زرنگار خوبصورت میز رکھی ہوئی ملی۔ معلوم ہوا کہ یہ مائدہ سلیمان ہے جو بیت المقدس کی فتح کے بعد وہاں سے لایا گیا تھا۔ پھر اسی کمرے میں ایک مقفل صندوق ملا۔ راڈرک نے اس تالے کو بھی کھولا تو صندوق میں بڑی صنعت سے بنی ہوئی سواروں کی چند تصویریں نکلیں جن کی شکلیں عربوں سے ملتی ہوئی تھیں۔ وہ جانوروں کی کھالیں پہنے، امامے باندھے، گیسو لٹکائے عربی گھوڑوں پر سوار، ننگی تلواریں سونتے اور برچھے تانے کھڑے تھے۔ انہی تصویروں کے ساتھ ہرن کی ایک جھلی رکھی ہوئی تھی۔ راڈرک نے اس جھلی کو کھلوایا تو اس میں مکتوب تھا، جب اس مقفل عمارت اور صندوق کو کھولا جائے گا تو وہ قوم جس کی تصویریں اس صندوق میں بنی ہوئی ہیں جزیرہ اندلس میں داخل ہوگی، اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں ملک ہوگا ان کی حکومت جاتی رہے گی۔ راڈرک اس نوشہ کو پڑھ کر اپنے کیے پر پچھتایا اور اس کو اپنی سلطنت کے زوال کا خطرہ محسوس ہوا۔ اس واقعے کو کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ مشرق کے شہنشاہ عرب کی فوج اندلس کی فتح کے لیے ملک میں داخل ہو گئی ہے۔ تاریخ کی ان پیش قدمیوں سے جن سے چند شہر قبضے میں آئے تھے اس علاقے میں ہلچل مچ گئی۔ ڈیوک تھیوڈومر اس علاقے کا گورنر تھا۔ وہ ان اجنبی حملہ آوروں کو ساحل پر دیکھ کر سراسیمہ ہو گیا۔ اس نے مقابلے کی جرت کی مگر ایک ہی حملے میں پست ہوا۔ راڈرک ان دنوں شمالی علاقے بسکے میں دشمنوں سے صف آرا تھا۔ تھیوڈومر نے راڈرک کے پاس ایک تیز رفتار قاصد بھیجا اور ان اجنبی حملہ آوروں کے ساحل پر اترنے کی اطلاع ان لفظوں میں دی، ہماری زمین پر ایک بلا اتر پڑی ہے، ہم نہیں جانتے کہ یہ آسمان سے نازل ہوئی ہے یا زمین سے نکل پڑی ہے۔ یہ بھی اطلاع دی کہ کاؤنٹ جولین ان حملہ آوروں کا دلیل راہ ہے۔ راڈرک اس ناگہانی افتاد سے سخت گھبرایا اور وہاں سے لوٹ کر قرطبہ چلا آیا جس کو اس نے تلیطلہ کی بجائے دارالحکومت قرار دیا تھا، اور یہاں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ چنانچہ ملک میں عام فوجی بھرتی کا اعلان کرایا، حملہ آوروں کو ملک سے نکالنے کی عام اپیل کی۔ لوگوں نے اس کی تحریک پر لبیک کہا اور جوک در جوک قرطبہ آ کر فوج میں شریک ہوئے۔ نیز اس نے مذہب و وطن اور قوم کے نام پر اپنے مخالفین کو بھی بلایا۔ چنانچہ خاندان گاتھ کے 3 شہزادے بھی اپنے حلقہ اثر سے فوج اکٹھی کر کے اپنے جانثاروں کے ساتھ دارالحکومت کی طرف چل کھڑے ہوئے، مگر انہیں راڈرک پر بھروسہ نہ تھا، اس لیے انہوں نے شہر میں داخل ہونے سے گریز کیا اور قرطبہ سے باہر وادی کبیر کے اس پار مقام تکندہ میں فوج کے ساتھ اترے۔ رفتہ رفتہ یہی مقام فوجی چھاؤنی بن گیا اور راڈرک کا لشکر 1 لاکھ کی تعداد تک پہنچ گیا۔ ادھر طارق نے اتنی بڑی جمعیت کے فراہم ہونے کا حال سنا تو کچھ سراسیمہ ہوا۔ اس نے موسیٰ بن نصیر کو تفصیلات کی اطلاع دے کر کمک طلب کی۔ موسیٰ بھی غافل نہ تھا، وہ کمک کے لیے پہلے سے کشتیوں پر کشتیاں تیار کرا رہا تھا۔ چنانچہ کمک کی طلب کے ساتھ ہی اس نے 5000 فوج بھیجی اور اب اسلامی لشکر